مولا حسین پس خیمہ دفنانے کے بعد اپنے رہوار کے پاس آئے. رہوار کی ننگی پشت پر امام حسین نے اپنے ہاتھ کو رکھا اور مقتل کی جانب نظر کر کے امام حسین نے ایک جملہ کہا, اے میرے شیرو تمہیں کیا ہو گیا ہے. یہ تاریخ بیان کر رہا ہوں. اے میرے شیرو تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہارا آقا تمہیں آواز دے رہا ہے اور تم اپنے آقا کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ رہے ہو. تاریخ بتاتی ہے کہ جو کربلا کی سرزمین پر بکھرے ہوئے جنازے تھے, کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی, لبیک یا ابن زہرا, لبیک یا ابن زہرا, لبیک یا ابن زہرا. سوال یہ ہے کیا امام حسین کو مدد کی ضرورت ہے؟ سوال یہ ہے کیا امام حسین کو ان کی نصرت کی ضرورت ہے؟ امام حسین کو ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ امام حسین کے نام پہ یہ اپنی اپنی قربانیاں پیش کر چکے ہیں. عزیزو, امام حسین کربلا کے میدان میں اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. یعنی کربلا کے میدان میں امام حسین نے ایک آواز دی اور بکھری ہوئی لاشوں سے لبیک لبیک کی صدا نے یہ ثابت کر دیا. زمانے والوں یاد رکھنا, ہلاکت اور ہوتی ہے, شہادت اور ہوتی ہے. سلامات پڑھے محمد والے. امام حسین کو دوبارہ ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے تو امام حسین کے نام پہ اپنی جان کو قربان کیا ہے. اگر ان کو جنگ کرنا ہوتا, یہ دوبارہ مولا حسین کو ضرورت ہوتی, تو مولا عباس کو جنگ کی اجازت دے دیتے, یہی کافی تھا. لیکن امام حسین کو اس وقت کائنات کے سامنے یہ دکھانا ہے کہ دیکھو, تم شہید کو کبھی مردہ مت سمجھنا, بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہے. اور کربلا کے میدان میں امام حسین نے جو 72 کی فہرست بنائی ہے, جو 72 کو چنا ہے امام حسین نے, یاد رکھیے گا امام حسین نے چن چن کر ایک ایک جگہ سے, ایک ایک شہر سے, ایک ایک شخص کو کربلا کے لیے بلایا ہے, کربلا کے لیے چنا ہے. ورنہ پھر آپ نظر دوڑائیے گا تو پورا مدینہ مسلمانوں سے بھرا تھا, پورا مکہ مسلمانوں سے بھرا تھا, یا یہ کہا جائے کہ پورا عرب مسلمانوں سے بھرا تھا. پھر بھی امام حسین اگر ایک آواز دیتے کہ تم بھی چلو, تم بھی چلو, تم بھی چلو, کون منع کر سکتا تھا؟ لیکن امام حسین نے ایسا نہیں کیا, بلکہ چند لوگوں کو چنا کربلا کے لیے. کیوں؟ امام حسین یہ بتانا چاہتے کہ کربلا میں مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جن کا خون اتنا پاک ہو, اگر سرزمین کربلا پہ گر جائے تو وہاں کی مٹی بھی کھا کے شفا ہو جائے. تو یہ کہا جائے کہ امام حسین نے کربلا کے لیے مردوں کی بھیڑ سے زندہ لوگوں کو چنا. یاد رکھیے گا, کربلا کے لیے امام حسین نے مردوں کی بھیڑ سے زندہ لوگوں کو چنا ہے. اور آ جائیے کربلا کے لیے امام حسین نے کیسے لوگوں کو چنا. میں صرف ایک صحابی کا تذکرہ کروں گا, بس ایک چھوٹا سا واقعہ, اور اس سے پہلے ایک منظر. امام حسین جو کہ فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں, رسول کے نواسے ہیں, علی کے بیٹے ہیں, کربلا کے لیے کیسے لوگوں کو چنا. علماء کرام کا مجمع ہے, یہاں پر تشریف فرما ہے, ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہے. میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ سرزمین کربلا کے لیے امام حسین نے علماء کو چنا ہے, جہلا کو نہیں چنا ہے. یاد رکھیے گا, کس کو چنا ہے؟ علماء کو چنا ہے, جاہلوں کا مجمع نہیں ہے, ہر ایک وقت کا فقیہ ہے. امام حسین خود لکھ رہے من رجل غریب الی رجل فقیہ. مولا عباس وقت کے فقیہ ہیں, جناب حر وقت کے فقیہ, ہر ایک وقت کا بہت بڑا عالم مجتہد فقیہ. جاہلوں کا مجمع نہیں ہے. کیسا مجمع ہے؟ علماء کا مجمع. ثبوت ہے آپ کے درمیان. امام حسین نے کیا کیا؟ امام حسین نے چراغ کو بجھایا, خاموش کیا. کیا کہا؟ میں جنت کی ضمانت لے رہا ہوں, تم میں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. ہے نا, کوئی گیا نہیں گیا. کیوں؟ کیونکہ علماء کا مجمع تھا, علماء کا مجمع تھا. اگر جوہلا کا مجمع ہوتا
تو ہر ایک شخص یہی کہتا. امام حسین نے کیا کہا؟ میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. ہر شخص یہ کہتا اسی جنت کے لیے تو ہم نے نماز پڑھی، اسی جنت کے لیے تو ہم نے روزہ رکھا، اسی جنت کے لیے تو ہم نے حج کیا، اسی جنت کے لیے تو ہم نے زکات دی، اسی جنت کے لیے تو ہم نے خمس نکالا. پھر اپنا خون بہانے کی ضرورت کیا ہے؟ جنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ لڑائی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ امام حسین تو فری میں جنت بانٹ رہے ہیں، تو پھر تلوار چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جوہلا کا مجمع نہیں تھا، علماء کا مجمع تھا. علماء کائنات والوں کو بتانا چاہتے تھے جنت وہی ہوگی جہاں پہ جنت کے جوانوں کا سردار ہوگا. لہذا جنت بغیر حسین کے مل ہی نہیں سکتی. اور حر نے فیصلہ کر دیا کہ میری نگاہوں نے دیکھا ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے. تو امام حسین نے ایسے ایسے لوگوں کو چنا ہے سرزمین کربلا کے لیے. اور آپ کو اپنے اوپر فخر کرنا چاہیے کہ امام حسین نے آپ کو اپنا عزادار چنا ہے، آپ کو اپنا عزادار، اپنا محب، امام حسین اور کربلا والوں کے نام پہ گریہ کرنے والا چنا ہے. آ جائیے، میں نے آپ سے کہا مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے درمیان عرض کرنا، بیان کرنا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کربلا کے لیے. دیکھیے وقت کے امام ہیں، کربلا کے لیے کیسے لوگوں کو چن رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا پورا مدینہ، پورا کوفہ، پورا مکہ مسلمانوں سے بھرا تھا، لیکن نہیں، چند لوگوں کو کربلا لے گئے امام حسین. کیسے کیسے لوگوں کو؟ آپ شہدائے کربلا کی فہرست آپ نے دیکھی ہے. ایسے ایسے کو لے گئے امام حسین کہ جن کے بارے میں کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی سوچتا نہیں تھا. جناب زہیر ابن قین، جناب حور، جناب وہب قلبی، ان لوگوں کا مذہب دیکھیے کیا تھے اور کیا سے کیا بن گئے. سوال یہ نہیں کہ پہلے کیا تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پہلے کیا تھے یہ نہیں پتا. اب یہ پتا ہے کہ یہ حسینی ضرور ہے، یہ حسینی ضرور ہے. آ جائیے ایک منظر جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں امام حسین کی فضیلت کے سلسلے سے. بچپنا دیکھیے، امام کا جو ہوتا ہے بچپنا ہو، جوانی ہو، ضعیفی ہو، امام ہوتا ہے. وہ عمر کا محتاج نہیں ہوتا کہ اس عمر میں پہنچیں گے تب جا کر اتنے بڑے امام بنیں گے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. امام ہوتا. جناب عیسیٰ بھئی وہ آگوش مادر میں کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کیا گیا، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا. ابھی بچپنا ہے نا، تو امام بھی کیا ہے؟ امام ہوتا ہے، وقت کا محتاج نہیں ہوتا. توجہ کیجئے گا خاص طور سے پیغمبر اسلام امام حسین کی فضیلت کے سلسلے سے. پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد آپ کے زانوں پر، یعنی پیغمبر کے زانوں پر امام حسین تشریف فرما ہے. بچپنا ہے. ایک سوال ہمارے درمیان ہے جو کافی گردش کر رہا ہے، اور علماء کرام بھی ہیں، ہاشم بھائی، صفدر بھائی، قاسم بھائی یہ بہتر جانتے ہیں. ہمارے یہاں جناب حبیب کے سلسلے سے یہ روایت بہت زیادہ مشہور ہے کہ دونوں، یعنی امام حسین اور جناب حبیب دونوں بچپن کے دوست تھے. کیا ایسا ہے؟ حقیقت ہے. جب آپ تاریخ پڑھیے، بھائی میں نے پڑھا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ علماء کرام بھی آپ کو بتائیں گے. جب آپ تاریخ پڑھیے تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا. ہم کربلا کے میدان میں جناب حبیب بن مظاہر کی جو عمر دیکھتے ہیں 88 سال، 88 ایئرس. آپ بتائیے 88 سال جناب حبیب بن مظاہر کی عمر، 57 سال امام حسین کی عمر، فرق کتنا ہے؟ تقریباً 30 سال کا. تو پھر یہ بتائیے کہ 30 سال کا جوان اور جو ہے ایک بچہ جس کائنات میں آ رہا ہے، یہ بچپنے کے دوست کہاں ہوئے؟ ہے نا. سب سے کم عمر جو حبیب بن مظاہر کی بیان کی گئی ہے 75 سال، 75 ایئر. آپ بتائیے اگر 75 سال بھی آپ لیں گے تب بھی تقریباً جو 17-18 سال کا فرق ہے. تو پھر 17-18 سال کا فرق، کہاں ایک جوان کہاں ایک بچہ. تو پھر یہ بچپن کے دوست کیسے ہوئے جو آج تک ہمارے درمیان مشہور ہے؟ یہ بچپن کے دوست کیسے ہوئے؟ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، جناب حبیب امام حسین کے بچپن کے دوست نہیں، دونوں میں فرق ہے. یعنی یہ کہا جاتا ہے نا دونوں بچپن کے دوست ہیں، لفظوں پہ غور کیجئے گا. جناب حبیب امام حسین کے بچپن کے دوست تو ہیں، امام حسین حبیب کے بچپن کے دوست نہیں ہیں. یاد رکھیے گا، امام حسین حبیب کے بچپن کے دوست نہیں،
حبیب امام حسین کے بچپن کے دوست کو یہ کہا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے یہ دوستی بنی کیسے۔ پیغمبر اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، زانوں پر امام حسین تشریف فرما ہے، 3-4 سال کی عمر ہے امام حسین کی۔ اتنے میں کسی نے آ کر کہا یا نبی اللہ، ایک جوان کا جنازہ آیا ہے، توجہ کیجئے گا امام حسین کی فضیلت، ایک جوان کا جنازہ آیا ہے۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، اپنے اصحاب سے کہا چلو نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ پیغمبر اپنے اصحاب کو لے کے جانے لگے۔ امام حسین کی عمر 3-4 سال، یہ یاد رکھیے گا۔ امام حسین سے پیغمبر نے کہا بیٹا ہم نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، تم اپنی ماں فاطمہ کے پاس جاؤ۔ یہ مسجد نبوی کا دروازہ اور جو ہے شہزادی فاطمہ کے گھر کا دروازہ بالکل ملا ہوا تھا، یعنی کھلا ہوا تھا۔ اب کیا ہوا، امام حسین سے پیغمبر نے کیا کہا، تو اپنی ماں کے پاس جاؤ، ہم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا نہیں نانا جان، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ پیغمبر نے کہا بیٹا حسین وہاں پہ بڑوں کا کام ہے، بزرگوں کا کام ہے، وہاں پہ بچوں کا کوئی کام نہیں ہے، بیٹا تم اپنی ماں کے پاس جاؤ، ہم نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا نہیں نانا جان، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ 2 مرتبہ ہوا، پیغمبر نے سمجھایا بیٹا تم اندر جاؤ، ہم کہہ رہے ہیں اپنے ماں کے پاس جاؤ، ہم نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، وہاں بچوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ امام حسین نے کہا نہیں نانا جان، مجھے معلوم ہے بچوں کا کام نہیں ہے، لیکن میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اصرار کر رہے ہو اور تم ہمارے سب سے پیارے نواسے ہو، ہمارے ساتھ چلو۔ امام حسین نے اپنے نانا کی انگلی کو پکڑا، چلے کہاں پر، جہاں پہ جنازہ رکھا ہوا ہے۔ اصحاب نے صفیں باندھ لی، نماز جماعت پڑھنے کے لیے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اصحاب کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر جنازے کے سامنے کھڑے ہیں، پیغمبر کے بالکل پاس میں، پیغمبر کی انگلی پکڑے ہوئے آپ کا نواسہ حسین۔ اس سے پہلے کہ پیغمبر نماز جنازہ کی تکبیر کہیں، امام حسین نے سوال کیا نانا یہ اٹھتا کیوں نہیں؟ توجہ عزیزو، کیا کہا، نانا یہ اٹھتا کیوں نہیں؟ پیغمبر نے کہا بیٹا حسین یہ مر چکا ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ پیغمبر تکبیر کہے، پھر امام حسین نے سوال کیا نانا یہ بولتا کیوں نہیں؟ پیغمبر نے کہا بیٹا حسین یہ مر چکا ہے۔ پھر پیغمبر نے ارادہ کیا تکبیر کہے، امام حسین نے کہا نانا یہ بیٹھتا کیوں نہیں؟ پیغمبر نے کہا بیٹا حسین یہ مر چکا ہے، جو مر جاتا ہے نہ اٹھتا ہے نہ بیٹھتا ہے نہ کھڑا ہوتا ہے نہ بولتا ہے نہ دیکھتا، کچھ نہیں۔ بیٹا حسین یہ مر چکا ہے، یہ نہ اٹھے گا نہ بیٹھے گا نہ بولے گا، کچھ نہیں۔ امام حسین نے کہا نانا یہ مر چکا ہے؟ پیغمبر نے کہا بیٹا حسین یہ مر چکا ہے۔ امام نے کہا لیکن نانا مجھے اس کی ضرورت ہے۔ توجہ سے امام حسین نے کہا لیکن نانا مجھے اس کی ضرورت ہے۔ پیغمبر نے کہا بیٹا حسین میں نے کہا نا یہ مر چکا ہے۔ امام نے کہا نہیں نانا مجھے اس کی ضرورت ہے۔ پیغمبر نے کہا بیٹا یہ مر چکا ہے۔ امام حسین نے کہا مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تیسری مرتبہ امام حسین نے کہا نانا یہ مر چکا ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے اس کی ضرورت ہے۔ پیغمبر نے ایک جملہ کہا بیٹا حسین تو جانے تیری مرضی جانے۔ کیا کہا پیغمبر نے؟ بیٹا حسین تو جانے تیری مرضی، تیرے خدا کی مرضی۔ پیغمبر یہ کہہ کے خاموش ہو گئے۔ امام حسین جنازے کے پاس ہے، بچپنا ہے، 3-4 سال کی عمر ہے، جنازے کے پاس ہے، اور آنے کے بعد جنازے کے اوپر سے چادر ہٹائی، ایک جملہ کا حبیب حسین آیا ہے۔ توجہ دیجیے، کیا کہا؟ حبیب حسین آیا ہے۔ اب سنیے تاریخ کا جملہ ہے، امام حسین کا یہ جملہ کہنا تھا، جو بندہ مر چکا تھا اس جوان نے اپنی ہتھیلی کو اپنی پیشانی پہ رکھا اور آواز دی السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ توجہ دیجو، کیا کہا؟ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ میرے عزیزو یہ حبیب نے مظاہر نے امام حسین کو سلام نہیں کیا ہے بلکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا ہے حسین کو مردہ سلام نہیں کرتا، زندہ سلام
کہ دنیا والوں یاد رکھنا، حسین کو سلام وہی کرتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم ہر نماز کے بعد آواز دیتے السلام علیک یا ابا عبداللہ، یعنی ہم بتا رہے مولا ہم ابھی زندہ ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے نام پہ جان کو قربان کرنے والے ہیں۔ لہٰذا جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہوں، جہاں پر بھی امام حسین کے ماننے والے ہوں، ان کو کم از کم دن بھر میں 3 دفعہ تو امام حسین کو سلام کر کے اپنی زندگی کا ثبوت دینا چاہیے اور یہ پیغام دینا چاہیے، مولا ہم کل بھی آپ کے لیے تیار تھے، آج بھی آپ کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ کل بھی ہم آپ کے لیے تیار رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔